السلام علیکم دوستو، آج ایک چھوٹا سا میسج آپ سے شیئر کرنا تھا کہ بھکاری حضرات کی مدد کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کسی ایسے غریب مزدور ضرورت مند کی مدد کریں کہ جو تھوڑی بہت کوشش کر کے 2 وقت کی روزی روٹی کما رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں، بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، اگر ہم اسے 1,000 روپیہ بھی دے دیں تو وہ 1,000 روپے جیب میں رکھ کے دوبارہ بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی ایسے انسان سے جو کہ بھیک مانگنا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا، لیکن وہ کبھی ہاتھ میں، کبھی چھاپڑی میں، کسی ریڑھی پر کوئی کھانے کی چیزیں، کچھ کھلونے، یہ چھوٹے موٹے سامان، ضروریات زندگی کے سامان بیچ رہا ہوتا ہے، تو اگر ہم اس سے وہ چیز خریدتے ہوئے اسے 50-100 روپے اضافی دے دیں تو اس کی اور زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی، وہ اور زیادہ شوق اور ذوق سے وہ چیزیں فروخت کرے گا اور وہ خوشی محسوس کرے گا کہ اللہ پاک اس میں مجھے برکت دے رہا ہے، اللہ پاک مجھے رزق حلال کمانے کی توفیق دے رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں جب لاہور میں تھا تو شاپنگ کرنی تھی، تو ایک بابا جی بہت ضعیف العمر میرے سامنے سے گزرے، اور وہ کھانے پینے کی چیزیں میں سے اب کیا کہہ سکتے ہیں، جسے مرونڈا کہتے ہیں پنجابی میں، تو مرونڈا یا پاپڑ اس طرح کی چیزیں وہ شاپر میں لے کے بیچ رہے تھے بابا جی۔ تو میں نے بابا جی کو آواز دی اور میں نے گزارش کی کہ مجھے تھوڑی سی بھوک لگ رہی ہے، تو آج میں کسی اچھے ہوٹل پہ کھانا نہیں کھاتا، تو یہ تھوڑی سی چیزیں لے لیتا ہوں میں، لیکن جو ہوٹل کے پیسے ہیں وہ بابا جی کو دے دیتا ہوں۔ تو بابا جی سے میں نے 1-2 مرونڈا لیے اور میں نے جیب سے نوٹ نکالا اور بابا جی کو دے دیا۔ بابا جی اس کے بقایا جیب سے نکالنے لگے۔ میں نے کہا بابا جی نہیں، یہ رقم آپ کی ہے، آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو بابا جی کو حیرت ہوئی یہ بات سن کر، اور خوشی بھی ہوئی، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوئی، اور مجھے یقین ہوا، دل کو سکون ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں، تو یقیناً مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا، اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو آپ سے یہ بات شیئر کرنے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی چیزیں کھا کر میری بھوک نہ مٹی ہو، لیکن مجھے اتنا یقین ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو سکون ضرور عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اور زیادہ توفیق دے گا کہ میں انسانیت کی خدمت کروں۔ تو ہم جو شاپنگ مال میں مہنگی چیزیں جو خریدتے ہیں، وہی چیزیں اگر ہم کسی ریڑھی والے سے، کسی چھوٹی دکان والے سے، چھاپڑی والے سے خریدیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ ہم 50-100 روپے اسے اضافی دے دیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے جوتے خریدنے ہیں، شاپنگ مال میں 6,000 روپے کے ملیں گے، کیونکہ اس نے دکان کا کرایہ، اے سی کا خرچہ، بجلی کا بل، گاڑیوں کا پیٹرول، نوکروں کی تنخواہیں ہم سے لینی ہے۔ اور وہی شوز اگر ہم ایک دکاندار سے، چھوٹے دکاندار سے لیں گے، وہ ہمیں 3,000 روپے کے دے گا، کیونکہ اسے اے سی کا خرچہ، بجلی کا بل اس نے نہیں دینا، صرف دکان کا کرایہ اور گھر کا خرچہ نکالنا ہے۔ اگر وہی شوز ہم ایک ریڑھی والے سے خریدیں گے تو وہ ہمیں 1,000 روپے میں دے دے گا، کیونکہ اسے نوکروں کا کرایہ ہم سے نہیں لینا، اس نے بجلی کا بل ہم سے نہیں لینا، اس نے ہم سے باقی پیٹرول کا خرچہ، گاڑیوں کا خرچہ ہم سے وصول نہیں کرنا۔ اسے 2 وقت کی روزی روٹی چاہیے، وہ کوئی کروڑ پتی بننے کے خواب نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تو میری بات آپ کو کیسی لگی؟ اور اگر ہم وہی 1,000 روپے کی شوز خرید لیں اور ایک موچی سے اس کی سلائی کروا لیں اچھے انداز سے، تو وہی ہم شوز ہمارے لیے وہ 6,000 روپے جیسے بن جائیں گے۔ اور موچی جو 200 روپے مانگ رہا ہے، وہ بھی کوئی کروڑ پتی بننے کے خواب نہیں دیکھ رہا، 200 کی بجائے اس کو 400 دے دیں تو اس کے دل کو بھی سکون ملے گا، خوشی ملے گی اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ سارے جو اعمال ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اور زیادہ خوشیاں عطا فرمائے گا ہماری زندگی میں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری بات
کیسی لگی، کیا آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ حافظ.